السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ الرجی پہ بات کرتے ہوئے الرجی کی علامات جاننا اور اس کے اقسام جاننا بہت ضروری ہیں۔ اقسام اور علامات ساتھ ساتھ جانیں گے کیونکہ جو علامات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کون سی قسم ہے آپ کی، یعنی سمٹم آپ کی الرجی کی ٹائپ کے اکارڈنگ آئیں گی، اور کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جس پہ آپ کی علامات ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کتنی سویئر الرجی ہے اور آپ کا ایکسپوئر کتنا ہوا ہے الرجن سے، اور اس کے علاوہ اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے الرجی سے پہلے کوئی اور میڈیسن لی ہیں اینٹی الرجک، تو آپ کی علامات ظاہر کم ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ ہوں۔ یہ ساری باتیں الرجی کی قسم پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو جانتے ہیں الرجی کی اقسام اور ساتھ ساتھ اس قسم کی علامات۔ فوڈ الرجی، گو کہ آپ کو فوڈ الرجی جاننے میں تھوڑا ٹائم لگے گا کہ آپ کو کسی کھانے کی چیز سے الرجی ہے۔ بہرحال یہ کیا علامات پیدا کرے گی، اس میں شامل ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کی سوجن ہو سکتی ہے، آپ کو تھکاوٹ، وامٹنگ، الٹی، متلی ہو سکتی ہے، یا پھر جسم پر لال قسم کے نشانات جن کو ہائیوز کہا جاتا ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی کھانے کی چیز کے بعد شدید قسم کا کوئی ری ایکشن ہو گیا ہے تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا چاہیے، وہی آپ کو بہتر بتائیں گے کہ یہ الرجی ہے یا کوئی اور مسئلہ۔ جب ایک دفعہ آپ کو ڈائگنوز ہو جائے کہ یہ الرجی ہے تو پھر آپ نے اس چیز سے ہمیشہ بچنا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے ہے فیور سمٹمز۔ ہے فیور سمٹمز دراصل ناک، کان، گلے اور آنکھوں کی علامات پیدا کر سکتا ہے۔ اس میں آنکھوں کا سوجنا، ناک کا بہنا، ناک بند ہونا اور نزلہ اور زکام ہو سکتا ہے۔ قسم کی الرجی میں آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں بہت سی عام ملنے والی دوائی سے، جس میں پین کلر، نیزل کنجسٹنٹ اور اینٹی الرجکس شامل ہیں، مگر آپ کی اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ظاہر ہے پھر ڈاکٹر کو آپ کانٹیکٹ کریں۔ پھر آ جاتی ہیں سیویئر الرجیز، جس میں اینافائلیکسس شامل ہے۔ اینافائلیکسس ایک خطرناک اور سنگین کیفیت ہے جس میں زندگی اور جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، بلڈ پریشر بالکل لو ہو جاتا ہے اور انسان بے ہوش ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس قسم کی علامات آ رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جس چیز سے الرجی تھی یا کوئی پاسبل الرجن کی وجہ سے ایسی علامات آ رہی ہیں، فوراً آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ پھر آ جاتی ہیں اسکن الرجیز۔ اسکن الرجی دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک تو جو اسکن الرجی ہی ہوگی اس میں اسکن کی علامات آئیں گی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دوسری الرجیز کے ساتھ اسکن کے اوپر بھی علامات ظاہر ہوں، جیسے کہ اینافائلیکسس میں بھی اسکن پر بہت سے ریشز پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح نے ذکر کیا کہ فوڈ الرجیز میں بھی ہائیوز ٹائپ بن سکتے ہیں باڈی پر۔ اور جو اسکن الرجی جسے ہم کہیں گے اس میں ایک تو کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس آ جاتا ہے۔ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی باڈی کسی بھی الرجن سے کانٹیکٹ ہوتی ہے یا ٹچ ہوتا ہے تو وہاں پر ریش ہو جائے گا اور ایچنگ، برننگ، کچھ بھی ایسی آپ کو علامات ظاہر ہوں گی۔ اس کے علاوہ اسکن الرجیز کی کچھ اور ٹائپس بھی ہیں جس میں شامل ہیں ریشز۔ اس میں جو ایریا انوالو ہوگا اس پہ خارش ہوگی، جلن ہو سکتی ہے، سوجن ہوگی اور وہ پینفل ہوگا، ریڈ ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے ایکزیما۔ یہ ایک الگ سے بہت بڑی کیٹیگری ہے اسکن الرجی کی، جس کو ہم نے الگ ڈسکس کیا ہے اپنی ویڈیو میں، اس کا لنک بھی آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے رائٹ سائڈ پہ کارنر میں۔ اسکن الرجی کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا گلا انفلیمڈ ہو جاتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے اس کی اور اریٹیٹ کرتا ہے۔ ہائیوز، اس میں بھرے ہوئے لال مختلف سائز کے نشانات جسم پر بن جاتے ہیں اور ان پہ خارش ہو سکتی ہے۔ ایک اور قسم ہے اس میں آنکھوں کی سوزش ہو سکتی ہے، آنکھوں سے پانی آ سکتا ہے اور خارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ الرجی کی کسی بھی قسم میں صرف خارش یا پھر جلن ہو سکتی ہے۔
ابھی آپ کو تھوڑا سا میں اوور ویو دے دوں کمپلیکیشنز کا کہ الرجی کی تو آپ کو علامات ہوتی ہیں وہ آپ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن کچھ کمپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے ایسما۔ ایسما یا تو الرجی سے بھی ہو سکتا ہے یا وداؤٹ الرجی بھی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پہلے سے ایسما ہو اور پھر الرجک ایسما ہو جائے اور الرجی سے انڈیوس ہونے لگ جائے۔ ایسما میں آپ کی سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، سانس میں دشواری ہوتی ہے اور بہت مشکل سے آپ سانس لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کیونکہ الرجی جو ہے وہ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ سمٹم کاز کرتی ہے اور بار بار ناک کان گلا خراب رہتا ہے اور اس میں انفلیمیشن رہتی ہے، زکام رہتا ہے، امیونٹی کمزور رہتی ہے، باڈی ہر وقت تھکی تھکی رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز ہیں ان کے اٹیکس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کی سمٹمز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں اور کنفیوژن ہوتی ہے اور آپ ٹھیک نہیں ہو پاتے، لیکن پھر ہمیں اور علامات دیکھنی پڑتی ہیں، جیسے بخار میں آپ کو جسم میں درد بھی ہوتا ہے اور ٹمپریچر بھی باڈی کا ہائی ہوتا ہے، مگر الرجی میں آپ کو چھینکیں آئیں گی، آنکھوں سے بھی پانی آئے گا۔ تو اس طرح آپ تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں اپنی علامات کو۔ ایک اور جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے وہ ہے کف۔ آپ کو مسلسل الرجی سے کف ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ الرجیز ہمارے گلے پہ افیکٹ کرتی ہیں اور گلے کی سوزش اور سوجن کر دیتی ہیں، تو وہی الرجیز ہماری مسلسل کف کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایسما میں بھی اگر آپ کو الرجی کا ایسما ہے اس میں بھی آپ کو کف ہو سکتی ہے، اور پھر اگر آپ کی الرجی والی طبیعت ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو ایک مسلسل لمبے عرصے تک کف رہ سکتی ہے ایک خاص موسم میں۔ آلدو یہ ٹرانسفریبل نہیں ہوتی، دوسروں کو نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی آپ کا اپنا جو سکون ہے وہ برباد کر دیتی ہے اور مسلسل کھانس کھانس کے آپ کے جو چیسٹ مسلز ہیں وہ بھی درد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جو کمپلیکیشن کامنلی ہوتی ہے الرجی کی وہ ہے برونکائٹس۔ برونکائٹس کہتے ہیں ہماری سانس کی نالی کے سوزش یا انفلیمیشن کو۔ ایکیوٹ انفلیمیشن تو ہوگی کہ کچھ عرصے رہے گی، برونکائٹس رہے گا اور پھر ٹھیک ہو جائے گا، کسی ایک چیز کو آپ ایکسپوز ہوئے اس کی وجہ سے آپ کو برونکائٹس ہو گیا۔ لیکن کچھ برونکائٹس کرونک یعنی لمبے عرصے کے لیے رہ سکتے ہیں۔ کچھ سانس کی نالی کے جو سوزش ہے وہ لمبے عرصے تک رہ سکتی ہے۔ وہ کب ہوگی؟ جب آپ مسلسل ایک الرجن کو ایکسپوز ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ سگریٹ اسموکنگ آپ کرتے ہیں، یا پھر آپ کے ایئر ہے جہاں آپ سانس لیتے ہیں وہ پولیوٹیڈ ہے، یا ڈسٹ ہے، یا پولن ہے، یا پھر کوئی کیمیکلز آپ کے آس پاس ہیں ہوا میں، تو پھر آپ کو مسلسل سانس کی نالی کی سوزش رہنے لگ جائے گی۔ اس سانس کی نالی کی سوزش میں بھی کف ہی مین سمٹم ہوگی، لیکن ایسی کف ہوگی جو اب بلغمی ہوگی اور آپ کو مسلسل تنگ کرتی رہے گی۔ یہ یاد رکھیں جو پہلے ہم نے کف بات کی تھی جو گلے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ موسٹلی ڈرائی ہوتی ہے، اگر بلغمی ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرونک برونکائٹس ہو۔ ناظرین، یہ تھا الرجی کی علامات، اقسام اور ان کی کمپلیکیشنز کا ایک اوور ریویو۔ اس سے ریلیٹڈ ہماری اور بھی کافی سارے ویڈیوز ہیں جن کے لنکس شیئر کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو کے دوران تھرو آؤٹ، تو اپنی مکمل معلومات کے لیے وہ ساری ویڈیوز دیکھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، الرجی سے بچیں۔ تھینک یو۔ آپ ہم سے آن لائن کنسلٹیشن بھی کر سکتے ہیں جس کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے، اور اگر آپ کا تعلق اسلام آباد راولپنڈی سے ہے تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔